اسیدان گرامی کافی دیر تو جاری اور ساری یہ محفل تلاوت قرآن پاک ثنا خوانی آپ کافی دیر تو سماعت فرما چکے ہو. کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہے، اگرچہ میرے واسطے شفقت اور مہربانی حضرت علامہ مولانا استاد محمد بخش صاحب دی، لیکن سستی انتظامیہ دے طرفوں یا آپ احباب دے طرفوں ہے کہ استادانہ خطاب یقیناً ہونا چاہیے. ایک علمی باس نصیحت قرآن و سنت دی تبلیغ یہ ساری جان بھی ہے، سارا ایمان بھی ہے. یقیناً یہ چیز دی کمی میں خود بھی گزارش کی تھی، اگرچہ آپ وسیع و ظرفی دا مظاہرہ کر کے میں کو فرمائنے کہ آپ تقریر کرو، لیکن آخر کے اندر میں خود آپ کو تکلیف دیون دی جسارت کرے سا کہ آپ دا صدارت خطبہ اور ہونا چاہیے تاکہ ان گنوں کے اہل علاقہ جتنا آپ ہونا آپ واسطے اساں دے پردیسی دور دے، لیکن انہاں لوگیاں دیا دینی خدمات بھولایا نہیں بن سکتے. جتنے بھی حق سچ والے علماء ہیں، قاری ہیں، حفاظ ہیں، جنہیں دے عقیدے ہیں چٹے تے عمل ہیں مٹھے، انہاں دے قدمہ دی خاک بھی سر سر تاج ہے. جو اور جت دین دی خدمت پہ کریں دے ان دے کلو دو چیزاں ہوئے، عقیدے دا چٹا ہوئے تے عمل دا مٹھا ہوئے. ان دی قدر تعظیم توقیر اے دین نال محبت دی نشانی ہے. انشاءاللہ صدارت خطاب بعد بطور سبق میں کچھ گانی آپ کو عرض کرنا چاہنا، لیکن اسلامی کلنڈر آدھے مطابق یہ جرا ماہ مبارک چلدا پہ جمادی الاخری جمادی الثانی دائے چندر جندی آج 3 تاریخ ہے. ہی چندر دی ہی مہینے دی 22 تاریخ کو پیکر خلوص و وفا منبع جود و عطا مظہر جود و سخا وارث مصلی و محراب و منبر مصطفیٰ رازدار نبوت وزیر رسول مشیر رسول نبی سید یار خار اور یار مسار امام العادلین خلیفۃ المومنین والمنصفین امام برحق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہے. یعنی ہی چندر دی 22 تاریخ کو صدیق اکبر سائیں رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سن ہجری دندر آپ نے دنیا تو جھوک لڑائی ہے، اور تسا کلمہ گو اہل ایمان اہل اسلام اہل قرآن اور میں احکر اسد اسا اہل سنت و جماعت اسادہ عقیدہ یہی کہ اساں حضور دی آل دے قدمہ کو بھی سلام آدھے ہیں، محبوب دے اصحاب دے قدمہ دی خاک کو بھی اسا سلام آدھے ہیں. اسا حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں، محبوب دے صحابہ دے بھی اسا غلام ہیں. حضور دا پاک گھرانہ محبوب دی چل پتھاری پاک 4 دیواری تے اندر دے ہن جڑے مہمان اوہن آل نبی، اور محبوب دے در دروازے دے ہن جڑے غلام اوہن اصحاب نبی. اساں حضور دے گھر والے دے بھی نوکر ہیں، محبوب دے در والے دے بھی غلام ہیں. اور چند باتاں قرآن و حدیث تو عظمت صحابہ ول چند باتاں حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت شان جا ول موضوع اصال ثواب اصلاحی ہو سے انشاءاللہ یاد رہے کہ صحابہ کہے کو ادن الذین رأو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم مومنون ثم ماتوا علی ایمانہم. صحابہ انہا لوگاں کو ادن جنہاں کو محبوب پاک دیاں کلمہ نصیب تھے، فل حضور جا زیارتہ بھی ہونے کو نصیب تھے، فل انہا دا خاتمہ بھی ایمان دیتا ہے. یہ ہو جائے نصیبیں تے مقدریں دے بادشاہ میں کو حضور دا صحابہ آدھے.
جنہیں کلمہ پڑھے ول حضور جہاں زیارتاں کی تن ول انہوں دا خاتمہ بھی ایمان دیتا ہے. انہیں کو کیا دن نبی صحیح دے صحابہ لڑتا بھئی یہ کو بالکل ختم کر دو. جنہاں نے پاک حضور دا کلمہ علیہ والمحبوب جا جنہیں زیارتہ بھی کی تن ول انہوں دا خاتمہ بھی ایمان دیتا ہے. انہیں ہستے کو کیا دن نبی صحیح دے صحابہ کلمہ تسا بھی علیہ کلمہ میں بھی علیہ انشاءاللہ مرسوں اسائی ایمان دے. کلمہ تسا بھی علیہ کلمہ میں بھی انشاءاللہ خاتمہ ساڑھے ایمان تے تھی سی. فرق کیا ہے تو ہاڑے تے ساڑھے اندر تے صحابہ دے اندر کلمہ صحابہ بھی علیہ کلمہ اسا بھی خاتمہ انہاں دا بھی ایمان تے تھے انشاءاللہ مرسوں اسائی ایمان تے. فرق کیا ہے صحابہ اور ساڑھے وچ اسا ودوہا پڑھتے رہ گئے اوڈے دے رہ گئے. اسا فلیل جا تلاوتہ سنے دے رہی ہوں او یار دے ظلفے کو تکے دے رہ گئے. اسا اور صحابہ وچ زمین آسمان تو بھی زیادہ فاصلہ او اے ہے کہ اسا یار کو سن کے مننے انہیں اکھی نال دیدار کیتا ہے. او بڑھ گئے صحابہ تے اسا ہیں غلامان صحابہ. ان پورے صحابہ جتنے ہیں انہیں دے بارے قرآن پاک اللہ نے کیا بیان دیتے 27 سپارہ قرآن پاک دا اور ان دا 17واں رکوع سورۃ الحدید رکوع پہلا آیت نمبر 10 اللہ رب العزت نے فرمائے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. یہ لفظ کل کاف کتاب علیہ کاف نال کل لام مشدد ایدہ مانا بننے فنٹوال سارے دے سارے یکے دے یکے جیڑے ہیں صحابہ نبی دے اللہ فرمائے دے انہیں سارے نال میں خدا جنت وعدہ کر چھوڑے. جتنے بھی نبی دے صحابہ ہیں سارے نال اللہ تعالیٰ نے جنت وعدہ کر چھوڑے. وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیتے نبی دے ہر صحابی نال حسنہ اجل جنہ بہشت اور جنت دا. تو ہاڑا بھی ایمان ہے میڈا بھی ایمان رب جڑا وعدہ کر دے وے مقردہ کہہ دی. رب جڑی گال کر دے وے ول پھر دا جڑی گال فرما دے وے ولو دی گال بدل دی. ان اللہ لا یخلف المیعاد انک لا تخلف المیعاد لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن دے بے شک اللہ جڑی گال کر دے وے والا اپنی گال کلو ہٹ دا جڑا وعدہ فرما دے وے ول مقردہ تے رب دا وعدہ ہے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے. نالک حدیث پاک مشکات المصابی جلد ثانی 554 دی حدیث پاک ہے. آپ در میں نے پاک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمسو النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی. نبی صحیح فرمائے کلمہ پڑھ کے جائیں ساڑھے چہرے تے دید رلائیے اوندو تے جہنم حرام تھی گئی. کلمہ پڑھ کے جائیں کیتے دیدار مصطفیٰ حرام ہے اوندو تے جہنم دی بھا. اور رآ من رآنی حضور فرمائے جائیں کیتے دیدار مصطفیٰ اوندو تے بھی حرام ہے جہنم دی بھا. تے جائیں کیتے دیدار صحابہ حالت ایمان جے کو حضور دے صحابہ جا زیارتہ تھیں حضور فرمائے او بھی جہنم کولو بری تے جنت دے حقدار ہیں. مطلب حضور دے چہرے تے دیدار یار دا وہ کمال ہے کہ جائیں بھی حالت ایمان حضور دے پاک چہرے کو تک کے اندھو تے جہنم دی بھا حرام ہے اندھو سے جنت واجب ہے. اور آپ نے سو جرہ ایک لمحہ ایک لحظہ نبی سیدہ دیدار پاوے وہ جہنم کدھی نہ جاوے. جڑا صدیق ساری زندگی حضور تے ویل گول گھماوے. لم یفارق ابو بکر رسول اللہ فی الجاہلیہ ولا فی الاسلام. ابو بکر صدیق کو ہے جیندی پاک نبی سینال کلمے علاوان تو پہلے بھی جاری ہے کلمے پڑھن تو بعد جیندی حضور نال جاری ہے. یعنی صدیق اکبر نبی سینا کلوکڑا یار ہے اور بڑا قدیمی یار. جب تو
ابو بکر صدیق نے ہوش سنبھالے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے آپ دی سنگت تے یاری تے دوستی پاک حضور نال فر نبی سی اعلان نبوت فرمائے اول من اسلم ابو بکر سب تو پہلے جنہا حضور دے قدمے پوج کے جائیں کلمہ علائے وہ اول المسلمین حضور دی امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق ہو جائیں سب تو پہلے پاک حضور دا کلمہ علائے اور کلمہ بھی ایڈیا چس جا علائے کہ یوم اسلام فالہو 40,000 دینارن او 1,000 درہمن ابو بکر صدیق سائیں جے والے تیرے والے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمے آئین کلمہ علائے نے انہیں 40,000 دینار سونے یا چاندی دا سکہ بینک بیلنس جمع پونجی آپ دا پوریا آئی پیا کتنا پیسہ آنے 40,000 دینار سونے دا سکہ اتنی پیسے اللہ جانا تھی کہ ڈھائے گئے یار دے قدمے اتنا ہی میں ایک جملہ عرض کرا پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسے کو پچاون کمال یہی گال کو میں ہی عرض کرا پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسے وجہ بندے کو بندے دا پتر ہون کمال ہے پیسہ تا کنجر کول بھی ہے پیسہ تا کنجری کول بھی ہے پیسہ تا یہودی کول بھی ہے پیسہ عیسائی کول بھی ہے پیسہ مجوسی کول پیسہ کرار تے کافر کول بھی ہے پیسے دا ہومن کمال نہیں پیسہ ہوئے تے پیسے وچ بندہ بندے دا پتر ہوئے این دین تے شریعت دے مطابق ہوئے نا یہ کو کمال بھی یاد ہے اور ان دی عظمت کو سلام بھی یاد ہے میں چار نہ گھننا چاہنا دو نہ منحوسے دے دو مقبولے دے پیسہ ابو جہل کول بھی ہا کہ جین دے چونک بیٹھک دیرے تے بھی ساکھ دوتے ایک ایک ٹائم ہے جو نو اٹھ کس دے رہے گئے پیسہ ابو جہل کول بھی ہا ایک ایک ٹائم چونک بیٹھک بھی ساکھ دیرے دوتے نو اونٹا دے وے اٹھا دے وے زبط ہی رہ گئے اتنی اندے کولو ہماتڑ تماتڑ چھپر باہ دے مالشی بھوئے سنگڑے اتنی ہوندے آن پائے کو بولی سمجھ آنی بھی ہے مطلب ہے نو اٹھ کستے رہ گئے ابو جہل دے دیرے چونک دوتے ایک ایک ٹائم اتنی پیسہ اندے کولو ہاں اور دوچہ ہے ابو لہب جہاں دے پیسے تے مال دا ذکر قرآن چھے تبت یدا ابی لہبیوں و تب ما اغنا انہو مالوہو وما کسب قرآن دے ترٹ پومن دوہائیں بہی تے ہاتھ ابو لہب دے تے برباد دیوے نبی سعید دے دشمن کو جلال تے غصے وچ آ کے جواب رہے ہونا خدا دی سنت ہے کہیں گال سمجھی نبی سعید دے دشمن کو غصے وچ جلال وچ کابڑ وچ آ کے جواب رہے ہونا خدا دی ہونڈے کو تبت یدا یہ کیا مطلب ہے تبت یدا ابی لہب ابو لہب دے دوہے ہاتھ ترٹ پوئے بہی کلو مفلوط تھی وے ہاتھ مچھیج پونے و تبا دے برباد تھی پوئے ما اغنا انہو مالو و ما کسب اندہ مال جتنا ہے ابو لہب دی بھاوے کمائی ہے پر کم نہیں ہے این پاک صورت دے انہیں لفظے میں سمجھی جو نبی دے دشمن کو خدا کی میں جواب لیتے یہ سارے کچھ مار کا ودے دے ہیں نسے آدھنے ہر ویلے آدھن سی من سبا نبی جان تے شالہ حدیث پڑھی در آوے تے کو کیا ہے اے حدیث نبی دے دشمن دا ہاں ڈلے دیئے حضور دے نوکر دے ہاں کو ٹھرے دیئے کہ من سبا نبی شن من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت ماشاءاللہ اتنی پیارا نعرہ تو ساری بخشت دا سہارا ہے جنہیں تو سا چوب بیٹھے ہوئے نرا دی وے یارا
تو مچھے نکتی بھئی ہے رب رسول دی عظمت دا نعرہ وے کو ہلیا چولے کر منے دا میں گودا ہیں تو سردار ہیں تیرے کلو زمین حسین پر جہیں دی عظمت دا نعرہ ہے وہ کو غریب سمجھے جنہاں دی عظمت شان دا نعرہ ہے انہیں لتھے کو دیگر دے کھڑا چھوڑے انہیں چاندر چوڑویں دا چیر کے دکھا چھوڑے والتروٹے چاندر کو جوڑ کے کھڑا چھوڑے درختے کو پانے تے جنے سمیت سڑوا چھوڑے موٹھ غیر دی ہن پتھر ہونے کو بھی کلمہ الوا چھوڑے شاعر نے والی سمجھا چھوڑے کہ چند تونی پہنچن سوکھا ہے چند کول سڑاون بئی گالے پانی ہر کوئی زمین تو کڑ گھندے انگلیں تو کڑھاون بئی گالے سج چردہ لہندہ لہویں دے اتے دیگر تے فلاون بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گندے پتھریں تو پڑھاون بئی گالے